السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ سے میں نے عرض کیا تھا کہ لیل و نہار اپنے ساتھ لایا کریں تاکہ ایک ایک سنت ہم شروع کریں۔ لیل و نہار کا پہلا حصہ ہے کام کیسے شروع کیا جاتا ہے، پہلے سے یا دوسرے سے؟ تو جو لوگ حصہ وان نہیں لائے وہ لے آئیں، جو چیز نہ ہو اس کا کیا علاج ہوتا ہے، حاصل کر لیں۔ چلیے اس کا مقدمہ سے ہم شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اتباعہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عمدہ نمونہ موجود ہے، یعنی آپ کی زندگی ایک خوبصورت زندگی ہے، اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ زندگی ہے۔ اور زندگی کیا ہوتی ہے؟ آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، سارے طور طریقے اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب تھے۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ بھی اللہ کا محبوب بن جائے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے، تو اسے چاہیے کہ پھر وہ اللہ کے محبوب جیسا بننے کی کوشش کرے، آپ کی سنتوں کی پیروی کرے۔ اور سنتوں کی پیروی کرنا دراصل زندگی میں عملی تبدیلی لانا ہے، یعنی ویسے زبانی یا نظریاتی طور پر تو ہم دعویٰ کرتے رہتے ہیں کہ ہم اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس کا ثبوت بھی چاہیے۔ ہر محبت ثبوت چاہتی ہے نا، پروف چاہتی ہے۔ تو وہ پروف کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنا، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو۔ یعنی ہر وہ شخص جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ سے بہت محبت کرتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی کرے۔ یحببکم اللہ، تو اس کا صلہ یا فائدہ تمہیں کیا ہوگا؟ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ دیکھیے، آپ کسی انسان سے محبت کرتے ہیں کب؟ کسی انسان سے کب محبت ہوتی ہے؟ جب اس کی کوئی بات اچھی لگتی ہے، اس کی کوئی عادت اچھی لگتی ہے، اس کی کوئی ادا اچھی لگتی ہے، اس کا کوئی رویہ یا سلوک یا طریقہ اچھا لگتا ہے یا نہیں؟ اگر کسی کے طریقے اور کسی کی ادائیں آپ کو سخت بری لگیں تو آپ اس سے محبت کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو اللہ کا محبوب بننے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان اداؤں کو اختیار کیا جائے۔ یعنی میں لفظ سنت نہیں استعمال کر رہی یہاں کیونکہ وہ بھاری ہو جاتا ہے ہم پر۔ ادا کیا ہوتی ہے؟ ادائیں کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کسی بھی کام کو کرنے کا جو سٹائل ہے، جو طریقہ ہے یا جو موومنٹ ہے، وہ ادا کہلاتی۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا محبوب بننے کے لیے اللہ کے محبوب کی اداؤں کو اپنی ادائیں بنانے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی انتہائی پرائیویٹ باتیں ہیں جو بعض اوقات پبلکلی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ آپ کی زندگی کے اندرونی گوشے بھی لوگوں کے سامنے آئیں اور وہ اپنی ازدواجی زندگیوں میں کسی تنگی یا مشکل کا شکار نہ ہو۔ کبھی ایک غسل سے تمام ازواج کے ہاں جاتے اور کبھی ہر ایک کے ہاں الگ الگ غسل کرتے، کبھی سفر سے رات کو لوٹتے اور اس رات ازواج کے گھر نہ جاتے اور دوسروں کو بھی ایسا کرنے سے منع فرماتے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ پھر مسجد میں ہی رہتے تھے، رات کے وقت گھر جانے کو ناپسند کرتے۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا معاملہ آتا ہے تو بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں یا شیطان وسوسے ڈالتا ہے، تو اس پر ایک کیسٹ ہے رسول اللہ کی شادیاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی ایسا سوال ہو تو اس پہ انشاءاللہ کافی تفصیلاً بات ہوئی ہے کہ آپ کی ایک سے زیادہ ازواج کیوں تھیں۔ ان اداؤں کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ انہی اداؤں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب تھے۔ جو بھی چاہتا ہے وہ اللہ کا محبوب بنے، اس کو وہی ادائیں اختیار کرنی ہے۔ اور پھر وہی بات کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی۔ محیای کیا ہے؟ آغاز زندگی ہے، اور مماتی کیا ہے؟ یعنی اختتام زندگی ہے۔ تو میری زندگی کا آغاز اور اختتام
چاہے وہ ہر روز کی حد تک ہو، یعنی اس کا ہر جز، یعنی ہر روز کا دن کیا ہے، آغاز اور انتہا. جیسے ایک زندگی کی بڑی ابتدا اور انتہا ہے نا، صبح اور شام، اسی طرح زندگی کا ہر روز ایک ایک یونٹ ہے اس کا، جس کی آغاز اور انتہا ہے. تو میری زندگی یا میرے دن کا آغاز اور میرے دن کا اختتام کس طرح ہو؟ اللہ کے پسندیدہ طریقے کے مطابق ہو، اور وہ طریقہ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اس لیے ہمیں اپنی ذاتی زندگی میں، یعنی پرسنل لائف میں، اور انتہائی پرسنل لائف میں، گھریلو زندگی میں اور معاشرتی زندگی میں، ازدواجی زندگی میں، معیشت میں، معاشرت میں، تجارت میں، سیاست میں، ثقافت میں، ہر چیز میں انہی طریقوں کو اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، اور ان کی یاد دہانی کی بھی. اور اس کے لیے ابتدا میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ حالات رکھے ہیں، وہ میں ابھی چھوڑ رہی ہوں کیونکہ ہم ذرا تفصیل سے ان کو الگ طور پر پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن آج ہم ایک سنت کا آغاز کر لیتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو ہے، یا پہلی سنت جو ہے، وہ نیند سے بیدار ہونے کے وقت کی سنت ہے، یعنی دن کے آغاز کی سنت، کہ آپ دن کا آغاز کیسے کریں گے، سونے کے بعد اٹھیں گے کیسے. اس میں پہلی بات، نیند سے اٹھتے ہی دونوں ہاتھوں سے چہرے اور آنکھوں کو ملیے تاکہ نیند کا خمار دور ہو جائے. آپ کا طریقہ یہی تھا، دونوں ہاتھوں سے چہرے اور آنکھوں کو کیسے ملیں گے؟ جیسے بچے ملتے ہیں، انگلیوں کے پوروں سے نہیں بلکہ مڈل سے. اب بچوں کا اگر کبھی چھوٹے بالکل انفینٹس جو ہوتے ہیں، اگر ان کو آپ دیکھیں انگلیاں یعنی ہاتھ ملتے چہرے پر، تو وہ پوروں سے نہیں ملیں گے، وہ کس سے کریں گے؟ اس طرح. پوروں سے کیوں نہیں ملنا؟ کیونکہ انسان کے ناخن یا پور جو ہیں یا انگلیوں کے جو اگلے حصے ہیں، ہو سکتا ہے سوتے وقت کسی گندی جگہ پر جا پڑے ہوں، اور پھر وہ گندے ہاتھ اگر آپ صبح سویرے اٹھ کے اپنی آنکھوں کو ملنے میں استعمال کر رہے ہیں تو وہ گندگی آنکھوں میں چلی جائے گی اور نقصان دہ ہوگی. لیکن یعنی انگلیوں کے درمیان سے، اور جس طرح بچے آنکھوں کو ملتے ہیں اس طرح آنکھوں کو ملنا چاہیے. یہ ایک طرح سے ہلکی سی ایکسرسائز ہوتی ہے آنکھوں کی، اور اس سے انسان کو بیدار ہونے میں اور ایکٹیو ہونے میں اور فریش ہونے میں مدد ملتی ہے. دوسری بات، بیدار ہونے یعنی جاگنے کے بعد اور بستر چھوڑنے سے پہلے، یعنی بستر سے اٹھنے سے پہلے، اب یہ یاد رکھنا ہے آپ کو، یہ دعا پڑھیے: الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. تمام تر تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں مارنے یعنی سونے کے بعد زندہ کیا، یعنی اٹھایا، اور اس کی طرف ہی ہمیں لوٹ کر جانا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ پہلی ہی دعا میں کس چیز کی یاد دہانی ہے؟ اٹھتے ہی سب سے پہلا سبق کیا پڑھنا ہے؟ کہ ہمیں شکر ہے آج کا دن تو مل گیا، لیکن ایک دن واپس بھی جانا ہے. اور وہی بات کہ اصل مومن کے نزدیک آخرت کی اہمیت اس زندگی یا اس دنیا سے زیادہ ہے، کیونکہ یہ زندگی ہمارے لیے تھوڑے دن کے لیے، یہ تو ایک کام کرنے کا وقت ہے. اصل جو ہمیں زندگی ملنے والی ہے، یا جہاں ہمیں رہنا ہے، یا جو ہمارا گھر ہے، یا جہاں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بسنا ہے، وہ آخرت ہے. اور شیطان ہمیں اسی حقیقت کو بھلوائے رکھتا ہے. وہ ہمارے سامنے ہر روز صبح اٹھتے ہی اس دنیا کو سب سے بڑا مسئلہ بنا کے دکھاتا ہے. کوئی نہ کوئی غم سویرے اٹھتے ہی لاحق ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی فکر اور کوئی نہ کوئی پریشانی، اور عموماً وہ کون سی ہوتی؟ دنیا ہی کے کسی مسئلے کی ہوتی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھایا اس میں دنیا سے زیادہ آخرت کو اہمیت دی. اور جس شخص کی زندگی میں آخرت اہم ہو جائے، اس کے نمبر 1 تو دنیا کے مسئلے کم ہو جاتے ہیں، اور نمبر 2 یہ کہ وہ پھر حقیقی تقویٰ کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتا ہے. تیسری سنت، بخاری کی روایت ہے، جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو 3 مرتبہ اپنی ناک جھاڑ کر صاف کرے، اس لیے کہ شیطان ناک کے نتنوں کی ہڈی پہ رات گزارتا ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ بستر سے اٹھنے کے بعد جب وضو کریں گے تو فجر کی نماز کے لیے جب وضو کرتے ہیں، یہ سب سے پہلا وضو جب صبح کرتے ہیں، تو اس میں صرف ناک میں پانی نہیں ڈالنا چاہیے بلکہ ناک میں پانی ڈال کر باقاعدہ اس کو جھاڑنا چاہیے. ازواج مطہرات کے ساتھ برتاؤ. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حدیث صحیح میں مروی ہے
کہ آپ نے فرمایا تمہاری اس دنیا میں سے میرے لیے عورتیں اور خوشبو پسندیدہ بنا دی گئی، لیکن نماز میں میری دلی مسرت ہے۔ تمام ازواج کے ساتھ شباشی، رہن سہن، نان نفقہ میں برابر کا سلوک کرتے، رہی محبت میں کمی بیشی تو وہ انسان کے بس کی چیز نہیں، اسی لیے فرمایا کرتے خدایا جو کچھ میرے اختیار میں ہے اس میں برابر کا سلوک کرتا ہوں، جو میرے بس میں نہیں اس پر ملامت نہ کرنا۔ آپ نے طلاق بھی دی ہے، رجوع بھی کیا ہے، 1 مہینہ کے لیے ایلا بھی کیا ہے، یعنی قسم کھا کر تمام ازواج سے علیحدگی اختیار کی، لیکن زہار کبھی نہیں کیا، یعنی بیوی کو ماں کہنا۔ تمام ازواج کے ساتھ نہایت ہی اچھا برتاؤ تھا، ہمیشہ خوش خلقی سے پیش آتے۔ حضرت عائشہ کم عمر تھی، اس لیے انصاری لڑکیاں کھیلنے کے لیے بلا دیتے، یعنی ان کے جذبات کا احساس کرتے۔ اگر وہ کسی ایسی بات کے لیے ضد کرتی جو نامناسب نہ ہوتی تو فوراً پوری کر دیتے۔ محبت کا یہ عالم تھا کہ جب وہ پانی پیتی تو برتن میں ٹھیک اسی جگہ پر لب مبارک لگا کر باقی پانی خود نوش کر لیتے جہاں ان کے لب لگے ہوتے۔ اسی طرح ہڈی یا گوشت کے بارے میں بھی آتا ہے۔ اکثر ان کی گود میں ٹیک لگاتے، اگر ایام سے ہوتی تو ان کے زانوں پر سر رکھ کر لیٹ جاتے اور قرآن پڑھتے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر عورت ناپاک بھی ہو، یعنی پیریڈز کی وجہ سے، تو اس کے پاس قرآن پڑھنا یا اس کے قریب جانا اس طرح منع نہیں۔ روزے کی حالت میں انہیں پیار بھی کرتے۔ ایک مرتبہ مسجد میں حبشی تماشا دکھا رہے تھے، آپ نے حضرت عائشہ کو دکھایا اور اس طرح کہ وہ آپ کے شانوں پر جھکی کھڑی تھیں۔ 2 دفعہ سفر میں ان سے دوڑ بھی کی ہے۔ یہ مذاقن لفظ ہٹا دیجئے، اس سے معنی تھوڑا بدل جاتا ہے۔ 2 دفعہ سفر میں ان سے دوڑ بھی کی ہے، یعنی دوڑ کا مقابلہ، اور 1 دفعہ گھر سے نکلتے ہوئے دروازے میں ان سے کشاکش بھی ہوئی ہے۔ قاعدہ تھا کہ سفر پر جانے لگتے تو ازواج میں قرہ ڈالتے، جس کا نام نکل آتا اسی کو ہمراہ لے جاتے۔ حاضرین سے کبھی کبھی فرمایا کرتے سب سے اچھا آدمی وہی ہے جو اپنے اہل کے ساتھ اچھا ہو، اور میں اپنے اہل کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہوں۔ یعنی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کا قیام کتنا طویل تھا، نمازوں میں کس قدر انہماک تھا، اور دوسری طرف جب حقوق العباد کی ادائیگی کا وقت آتا تو اس میں آپ کتنی بیلنسڈ پرسنالٹی ہوتے تھے۔ یعنی یہ نہیں کہ ایک کام شروع کیا اور پھر اسی کے ہو رہے اور دوسروں کے حقوق متاثر کر دیے۔ دوسری ازواج کی موجودگی میں کبھی کسی ایک کی طرف ہاتھ بھی بڑھاتے۔ عموماً نماز عصر کے بعد سب بیویوں کے ہاں ایک ایک کر کے جاتے اور حالات معلوم کرتے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک دن میں کتنی جگہوں پر آپ کا جانا بھی ہوتا تھا۔ جب رات ہو جاتی تو اس بیوی کے گھر تشریف لے جاتے جس کی باری ہوتی۔ اس بارے میں کسی کو کسی پر کوئی ترجیح نہ تھی، یعنی تقسیم اور حقوق کے دینے کے معاملے میں۔ خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آنے جانے اور رہنے سہنے میں ہم میں سے کسی کو کسی پہ ترجیح نہ دیتے۔ 9 بیویوں میں سے 8 کی باری ہوتی، کیونکہ حضرت سودا نے کبر سنی کی وجہ سے، یعنی اپنے عمر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی تھی، یعنی خود خوشی سے۔ اس لیے ان کے ہاں 2 رات رہتے اور باقی کے ہاں 1 رات، اول اور آخر جب چاہتے مقاربت کرتے۔ اگر اول شب ہوتی تو کبھی غسل کر کے سوتے اور کبھی وضو پر اکتفا کرتے۔ اور اس میں بھی آپ دیکھیے کہ جب انسان ساری رات سوتا ہے اور سانس لیتا رہتا ہے تو طرح طرح کے سانس کے ذریعے جراثیم یا ڈسٹ یا کچھ بھی انسان کے ناک میں جا کے اٹک جاتا ہے، اور ایک لمبا وقفہ گزرتا ہے ناک کو صاف کیے بغیر، لہذا صبح سویرے اٹھ کر زیادہ اچھی طرح، اور 3 دفعہ کا ذکر ہے یہاں، ناک صاف کرنا چاہیے۔ اور یہ جو بات لکھی ہے کہ شیطان ناک کے نتنوں کی ہڈی پہ رات گزارتا ہے، اس کی اصل حقیقت تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ایسی چیزیں متشابہات میں سے ہیں جن کو ہم دیکھتے نہیں، چونکہ ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں، اس لیے ہم جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو مان لیتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا۔ اور یہاں آپ دیکھیے کہ اگر دیکھا جائے تو یہ کتنی بہترین سنت ہے کہ صبح سویرے انسان اٹھ کر اپنی نجاستوں کو صاف کرے، اور اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کا بھی باقاعدہ طریقہ آپ نے سکھایا ہے کہ ناک کو جھاڑا کیسے جائے گا، یعنی اکٹھے ایک ہی دفعہ میں آپ نہیں جھاڑیں گے، بلکہ وضاحت میں لکھا ہوا ہے کہ ایک نتنے کو ایک انگلی سے بند کریں اور پھر دوسرے نتنے سے ہوا زور سے باہر نکالیے، اسی طرح دوسرے نتنے سے بھی باہر ہوا نکالیے، 3 دفعہ ایسا کیجیے۔ یعنی آپ انگوٹھے سے مثلا یہ کام لے سکتے ہیں، بائیں ہاتھ کا مثلا، کیونکہ ناک جو ہے جھاڑتے وقت یا صاف کرتے وقت یا پانی ڈالتے وقت بایاں ہاتھ آپ کو استعمال کرنا ہے۔ تو آپ پہلے کیا کریں گے، یہاں ایک طرف اپنے ناک کو بند کر لیں گے جس سے اس طرف سے ہوا نہیں نکل سکے گی، صرف ایک طرف سے ہوگی۔ اور اس میں جب آپ دیکھیں گے کہ جب صرف ایک طرف سے نکلتی ہے تو اس میں بہت پریشر کے ساتھ
حتیٰ کہ پورا پیسج کھل جاتا ہے کانوں تک کا اور اوپر تک، سائنسز وغیرہ ہر چیز کو یہ ہیلپ کرتا ہے. اور اسی طرح جب آپ دوسری طرف کے نتنے کو صاف کریں گے تو آپ اپنی شہادت کی انگلی سے دوسرے حصے کو پریس کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تو اپنا منہ یعنی دانت مسواک سے خوب صاف کرتے تھے، کیونکہ ساری رات بیکٹیریاز کو خوب کام کرنے کا موقع ملتا ہے منہ کے اندر، اور اگر انسان پوری طرح صفائی نہیں کرتا دانتوں کی یا جرمز کل نہیں ہوتے تو وہ پھر کسی بھی خوراک کے ساتھ، حتیٰ کہ پانی بھی آپ پیتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کے جسم کے اندر دوبارہ واپس لوٹ جائیں گے، جو کئی طرح کی بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں. تو اس میں اب آپ دیکھیے کہ 4 چیزیں جو ہیں نیند سے اٹھنے کے بعد آپ کو لازمن کرنی. اب اس میں آپ دیکھیے کہ وہ وضو کرنا اور باقی چیزیں بھی آگے تفصیل سے آئیں گی، لیکن یہ 4 کام ضروری ہیں. نمبر 1 آنکھوں کی ایکسرسائز یعنی آنکھیں مل کے اٹھنا. نمبر 2 دعا پڑھ کے اٹھنا. نمبر 3 خاص طور پر ناک کی صفائی اور منہ کی صفائی. ناک کی اور منہ کی صفائی صبح سویرے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ کا کورس شروع ہوا تھا تو آپ سے ایک بات کہی گئی تھی. کیا ہو سکتا ہے اس روز آپ کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ آپ تو ایک دینی کورس کرنے آئے ہیں اور اسلامی کورس کرنے آئے ہیں، اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ آپ کی ویل بینگ کا کورس ہے جس میں فزیکل ویل بینگ بھی ہے اور اسپرچول بھی ہے اور مینٹل بھی ہے اور باقی بھی. تو عموماً انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ دین پڑھ کر فزیکل ویل بینگ کا کیا کانسیپٹ ہے. تو اس میں آپ نے ایک تو قرآن پاک میں بھی دیکھ لیا کہ حلالن طیبن کی بات ہے، سنت میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ سب سے پہلی چیز جس سے آپ کو آغاز کرایا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ پرسنل ہائیجین. پرسنل ہائیجین. اور ان سب چیزوں کو کرنا باعث ثواب بتایا گیا ہے. ضرورت تو ہر انسان کی ویسے بھی ہے، آپ ویسے بھی کریں گے، بہت سے لوگ پہلے بھی کرتے ہوں گے جو فطرت پر ہیں، لیکن ان چیزوں کو اگر آپ سنت سمجھ کر کریں گے تو دن کا آغاز کس سے ہوگا؟ ایک عبادت سے ہوگا. یعنی وہ عمل جو آپ واش روم میں جا کے کر رہے ہیں وہ بھی اگر آپ صحیح طریقے پر کر رہے ہیں تو وہاں بھی آپ حالت عبادت ہی میں ہیں. ایک طرح سے کہتے ہیں نا کہ مومن کی تو ساری زندگی عبادت ہوتی ہے اور ساری چیزوں کا اجر اس کو ملنے والا ہے. تو نیت کا درست ہونا اور دوسری بات یہ کہ طریقے کا درست ہونا. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن. تو وجہہ للہ میں کیا آتا ہے؟ نیت درست ہو. نیت میں کیا ہو کہ سنت کی اتباع ہے. اور محسن کیا ہے؟ کام کو خوبصورت طریقے سے کرنے والا، یعنی جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے سکھایا اور بتایا. یعنی کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم حریص تھے سب کی تربیت کے اور چھوٹے چھوٹے زندگی کے عام معاملات میں بھی تعلیم دینے کی. جس طرح آپ نے تعلیم دی اس طرح تو شاید مائیں بھی اپنے بچوں کو وہ تعلیم نہ دیتی ہوں گی یا باپ بھی اپنے بچوں کو وہ کچھ نہ سکھاتے ہوں گے. اسی لیے آپ کا ہم پر احسان بڑا ہے اور اسی لیے آپ کے لیے پھر ہمارے دل میں بھی محبت اور احترام ہونا چاہیے. اچھا، اس میں پھر چھوٹا سا آپ کا آپشنل ہوم ورک ہے، فرض کے درجے میں نہیں ہے لیکن آپشنل ہے. اور وہ کیا ہے کہ اگر کچھ لوگ ناک جھاڑنے کے اسلامی طریقے پر کچھ ریسرچ کر سکیں کہ اس طریقے پر ناک صاف کرنے میں جسمانی طور پر کیا فائدے ہیں، اور صبح سویرے خاص طور پر اس طریقے پر ناک صاف کرنا کیوں ضروری ہے، اور نہ کرنے کے کیا نقصان ہو سکتے ہیں اور کرنے کے فائدے کیا ہو سکتے ہیں.